بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ محترم سامعین، یہ سبق نمبر 155 آیت نمبر 152 تا 153۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: پس یاد کرو خاص مجھے، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے لیے شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو، مدد مانگو ذکر اور شکر پر صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی صبر کرنے والوں کے ساتھ جو دین پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ ماقبل کی آیات میں جو تحویل قبلے کا مسئلہ تھا اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پر جو اعتراضات تھے اور ان اعتراضات کا جواب ہوا۔ کیونکہ جب اختلاف شروع ہوتا ہے اور محاجہ اور دین والوں کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا ہے تو اس وقت استقامت کی ضرورت ہے اور ترغیب کی ضرورت ہے کہ ترغیب دی جائے مومنین کو دین کے اوپر مضبوط رہنے کی۔ تو 5 امور کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اختلاف کے وقت اور مصیبت اور دین پر تکالیف کے وقت یہ 5 امور پر جو انسان عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دین پر استقامت نصیب فرمائے گا۔ وہ 5 امور میں سے پہلا امر وہ ذکر ہے، اور دوسرے نمبر پر شکر، اور تیسرے نمبر پر صبر، اور چوتھے نمبر پر الصلاۃ، اور 5ویں نمبر پر شان شہداء کہ جو دین کے راستے میں شہید ہو جائے ان کی شان اور ان کا ادب احترام۔ تو گویا کہ 5 امور کا ذکر ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ جب اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے تان تشنیع اعتراضات شروع ہوتے ہیں تو پھر خاص کر مجھے یاد کرو تاکہ اور میرا شکریہ ادا کرو تاکہ لوگوں کے اعتراضات اور شبہات کے وقت تمہیں تکلیف نہ پہنچے، سکون ملے، اطمینان۔ تو دین پر مضبوطی کے لیے میرا ذکر اور میرا شکر کرو۔ قریب کے ساتھ ربط یہ ہے کہ تمہارے اندر میں نے رسول بھیجا، یہ کامل انعام کیا تم پر، اور بیت اللہ تم کو کامل درجے کی نعمت دی ہے، اور رسول بھی کامل درجے کا ہے، لہذا اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے فاذکرونی، اب مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں پر ذکر تفسیر خازن رحمہ اللہ نے کہا کہ ذکر عام ہے، ذکر باللسان زبان کے ساتھ ہو، اور ذکر بالقلب دل کے ساتھ ذکر ہو۔ اصل ہے دل کے ساتھ ذکر کہ دل میں غفلت نہ رہے، دل بیدار رہے، لیکن دل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے زبان کا ذکر اس کی ترجمانی ہے، اور اسی طرح ذکر بالجوارح یعنی اعمال کے ساتھ بھی ہے کہ اعمال بھی کیے جائیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہاں پر طاعت ہے۔ من اطاع اللہ فقط ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے قانون کو مانا، نبی کے طریقے کو مان لیا، فقط ذکر اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کو یاد کیا۔ ومن لم یطع، اور جو اطاعت نہیں کرتا، قانون نہیں مانتا، فلیس بذاکر، وہ ذاکر نہیں ہو سکتا۔ وان کثر منہ التسبیح والتہلیل والتکبیر، اگرچہ وہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بہت کہے، اس کو ذاکر نہیں کہا جاتا۔ اصل ذکر ہے قانون کا پابند۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت الذکر ان تذکر عند المعصیۃ وعندما احل وما حرم، ذکر کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان گناہ کے وقت بھی اللہ کو یاد کرے اور اللہ یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ سے بچ جائے، حرام سے بچے۔ وعندما احل وما حرم، حلال استعمال کرے تو اللہ کو یاد کرے کہ یہ چیز اللہ نے میرے لیے حلال کی ہے، اور اللہ کو یاد کر کے اس کو استعمال کرے۔ حرام آئے تو اس وقت بھی اللہ کا یاد آئے اور اللہ کی یاد کی وجہ سے اس حرام سے، گناہ سے بچے۔ اور الذکر ذکران، ذکر تو 2 قسم ہے، ذکر اللہ باللسان، ایک تو زبان کے ساتھ انسان صرف ذکر کرتا رہتا ہے، وذاک لا اثر له فی ازالۃ الذنب، اس کا تو کوئی اثر نہیں گناہ کے ختم کرنے میں، بلکہ حقیقت ذکر یہ ہے کہ وذکر اللہ بالقلب، جو دل کے ساتھ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ اصل ذکر ہے۔
تو اصل ذکر یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پاسداری اور ماننا۔ تفسیر روح المعانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صرف انسان ذکر کرے اور اس الفاظ کو پڑھتا رہے اور اس کے معنی کو نہ سمجھے تو یہ اصل ذکر نہیں ہے، اس کا وہ اجر اور ثواب نہیں ہے۔ اصل ذکر یہ ہے کہ انسان جو ذکر کرتا ہے تو اس کے معنی پر غور ہو اور توجہ ہو، یہ اس کا اصل ذکر ہے۔ یہاں مفسرین نے بہت ساری توجیحات ذکر کی ہے، جن میں فذکرونی اذکرکم کے اندر تقریباً 11 اقوال ذکر کی ہے۔ پہلا قول یہ کہ فذکرونی مجھے یاد کرو بالطاعتی میری اطاعت کے ساتھ، اذکرکم تو میں تمہیں یاد کروں گا بالمغفرت والرحمت کہ تم پر اپنی رحمتیں اور مغفرت کی بارش برساؤں گا، میرے قانون کی اطاعت کرو۔ دوسرا معنی ہے فذکرونی بالمجاہدہ، مجھے یاد کرو مجاہدہ کر کے محنت کرو، دین کے لیے کوشش کرو، میرے دین کے لیے۔ اذکرکم تو میں تمہیں یاد کروں گا بالمشاہدہ، اپنا دیدار نصیب کروں گا۔ اور تیسرا معنی ہے فذکرونی بالدعاء، مجھے یاد کرو دعا کے ساتھ کہ مشکلات میں مسائل میں مجھ سے دعا مانگو۔ اذکرکم بالاجابت تو میں تمہیں یاد کروں گا تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے ساتھ۔ چوتھا معنی ہے فذکرونی مجھے یاد کرو بالتذلل، عاجزی کے ساتھ، میرے سامنے عاجز ہو جاؤ، جھک جاؤ۔ اذکرکم بالتفضل، میں تم پر احسان اور فضل کروں گا۔ پانچویں توجیہ ہے فذکرونی فی ملأ من الناس، مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرو، معنی درس و تدریس میں اور دعوت کے ذریعے۔ اذکرکم فی ملأ من الملائکہ، تو میں تمہیں فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا۔ اور چھٹا معنی ہے فذکرونی فی الرخاء، مجھے نرمی اور راحت کی صورت میں یاد کرو۔ اذکرکم فی البلاء، بلایا میں تمہیں مصیبت اور تکلیف میں یاد کروں گا۔ اور ساتویں نمبر پر ہے فذکرونی بالیسر، مجھے آسانی کی حالت میں یاد کرو۔ اذکرکم بالعسر، تو تنگدستی اور تکلیف کی حالت میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور آٹھویں نمبر پر ہے فذکرونی، مجھے یاد کرو پھر دنیا کے اندر۔ اذکرکم بعد الموت، میں تمہیں موت کے بعد قبر میں یاد کروں گا، تمہیں بدلہ عطا کروں گا، تمہارے ساتھ احسان کروں گا۔ نویں نمبر پر ہے فذکرونی بالدنیا، مجھے یاد کرو دنیا میں۔ اذکرکم بالآخرہ، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا، مانا تمہیں جنت اور اپنے انعامات دوں گا۔ اور نمبر 10 یہ ہے کہ فذکرونی بالعبودیت، مجھے یاد کرو میری عبادت کر کے، میرے سامنے جھک کر کے۔ اذکرکم بالالوہیت، میں تمہیں یاد کروں گا کہ میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا، کیونکہ میں الہ ہوں، حاجت روا ہوں۔ نمبر 11 یہ ہے کہ فذکرونی بالصدق والاخلاص، مجھے صدق اور اخلاص اور سچائی کے ساتھ یاد کرو۔ اذکرکم بمزید الاصابت، میں تمہیں مزید ثواب اور اجر عطا کروں گا اور تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ تو یہ بہت ساری توجیحات ہے، لفظ ذکر بہت عام ہے، پورے دین کو شامل ہے، گویا کہ دل میں اللہ کو یاد کرے اور زبان سے اس کی ترجمانی ہو، اور عمل بالارکان، انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا رہے، یہ ذکر کی حقیقت ہے۔ واشکرولی، اور میرا شکریہ ادا کرو۔ چونکہ شکر کا ذکر تو ذکر کے اندر آ چکا تھا، لیکن اہمیت کی وجہ سے دوبارہ واشکرولی کو ذکر کیا کہ میری نعمتوں پر خاص تمہاری توجہ رہے، اور یہ نہیں کہا واشکرو نعمتی کی میری نعمتوں کو یاد کرو۔ معنی یہ ہے کہ نظر تمہاری نعمت کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، مال دولت اپنے جسم کے اوپر، بلکہ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے کہ اللہ یہ تو نہیں دیا ہے۔ مال کی طرف، انعامات کی طرف توجہ مت ڈالو، بلکہ واشکرولی، یاد کرو، شکریہ ادا کرو دی میرا۔ اور ولا تکفرونی، میری ناشکری نہ کرو۔ تو لا تکفرون کا معنی ناشکری نہ کرنا، تو اس کا ذکر تو واشکرولی کے اندر آ گیا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نعمت پر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرنے سے میرا شکر ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نعمت پر ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر کوئی ایک نعمت ہے، کسی کے پاس کسی کو جان دی، مال دی، اولاد دی، اس پر شکر کر دیا تو یہ کافی نہیں ہے۔ ولا تکفرونی معنی ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تو ہر وقت انسان پر بارش کی طرف برستی رہتی ہے، وہ ایسا وقت نہیں ہے کہ انسان اللہ کی نعمت سے محروم ہو۔ تو ہر وقت میں ناشکری، اس نعمت کی پھر شکریہ ادا کرنا ہے، معنی شکر ادا نہیں کرے گا تو یہ ناشکری ہوگی۔ نمانا اس میں دوام کی طرف اشارہ ہے کہ انسان 24 گھنٹہ ہر آن ہر گھڑی سانس چلتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، سانس آتا جاتا ہے تو ہر سانس کا آنا اور جانا یہ اللہ کی انعامات ہے، تو اس میں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو
مدد مانگو اس ذکر کے اوپر، اس شکر کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کی جائے، اس کے اوپر یہ تو دین ہے۔ دل میں بھی اللہ یاد رہے، زبان سے بھی اللہ یاد رہے، اور اعمال سے بھی انسان عمل کرتا رہے، اللہ کی عبادات کرتا رہے، اور معاملات معاشرت میں ٹھیک رہے، تو اس دین کے اوپر استعانت، مدد مانگو بالصبر، صبر کے ذریعے، معنی اس پر ڈٹ جانا، اس پر استقامت اختیار کرنا، اللہ سے صبر کی توفیق مانگنا، اور خاص کر والصلاۃ، نماز کے ذریعے، کیونکہ نماز جو ہے دین کا ایک اہم جز ہے۔ من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا تو اس کا پورا دین درست ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، معیت سے مراد معیت خاصہ ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، الصابرین، جو دین کے اوپر ڈٹ جانے والے ہیں، جو دین کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو کبھی نہ شکری اور نہ قدری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شاکر، ذاکر اور صابر اور نمازی بنائے۔